سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ویلا کے ساتھ میں ہوں عزت جاوید۔ آج کچھ ٹاپکس ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنے ہیں، کچھ خبریں ہیں وہ آپ کو بتانی ہیں، اور زیادہ تر جو ایشو ہے وہ اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے ہی معاملات جو چل رہے ہیں، خاص طور پر امریکہ میں تحریک انصاف کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، جو یہاں ان کے لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں، خاص طور پر ڈاکٹرز کمیونٹی، ان کو ساتھ کیا ہوا، اس پہ بات ہوگی کچھ برطانیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے ہی لوگوں کے حوالے سے، اور خاص طور پر پاکستان اور برطانیہ کے بڑھتے ہوئے تعلقات، اس پہ بات ہوگی۔ اور ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں سیاست کے حوالے سے کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ختم ہو گیا اور تحریک کی ایک بات ہو رہی تھی تحریک انصاف کی طرف سے ہی، تو وہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم آغاز کرتے ہیں امریکہ۔ ہم نے چند ہفتے قبل آپ کو خبر دی تھی کہ امریکہ کے ڈاکٹرز جنہوں نے تحریک انصاف کو $5 ملین سے زیادہ فنڈنگ کی تھی، وہ ناراض ہیں۔ ناراض کیوں ہیں؟ کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے تھے کہ عمران خان کو رہا کروایا جائے گا، عمران خان کے لیے امریکی انتظامیہ جو ہے وہ سرگرم عمل ہے، اور جیسے ہی ٹرمپ جو ہیں وہ آئیں گے تو ان کی رہائی کے لیے کوشش کریں گی۔ تو بڑی اہم خبر جو مجھے مصدقہ ذرائع سے پتہ لگا ہے کہ امریکہ کی حکومت نے پاکستان کو یہ میسج دیا ہے کہ ہمارا آپ کے اندرونی معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آپ کی اندرونی سیاست جو ہے وہ آپ کا کام ہے، آپ کی عدالتیں جو بھی ہیں، کیسز ہیں، ان کے بارے میں جو فیصلہ کرتی ہیں ہمیں ان پر اعتماد ہے۔ اور خاص طور پر انہوں نے یہ کہا ہے، امریکی انتظامیہ کے جو سورسز ہیں، ذرائع ہیں، یہ بتاتے ہیں، انہوں نے کہہ دیا ہے پاکستان کو کہ عمران خان کے معاملے کو لے کے ہم پاکستان پر کسی قسم کا دباؤ نہیں ڈالیں گے۔ یہ وہ میسج ہے جو پاکستان کی حکومت کو بھی دیا گیا ہے، اور یہی میسج امریکہ میں جو مقیم کمیونٹی ہے، جو ڈاکٹرز تھے، جو لابنگ کر رہے تھے عمران خان کے حوالے سے، اراکین کانگریس کے ساتھ مل کے، ان کو بھی یہ میسج بتا دیا گیا ہے۔ امریکی حکومت کے ذرائع نے ان لوگوں کو بتا دیا ہے کہ آپ اپنی سیاست اپنے تک رکھیں اور امریکی انتظامیہ کو اس میں انوالو نہ کریں۔ اس میسج کے بعد جو تحریک انصاف کے وہاں پہ اراکین تھے، سرکردہ اراکین جو سپورٹر رہے ہیں، جن میں خاص طور پر 5 ڈاکٹرز کا نام لیا جاتا ہے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر فنڈنگ کی تھی، وہ مایوس ہو گئے۔ اس کے بعد پھر وہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کی کوشش کرتے رہے، پاکستانی حکومت سے رابطہ کرتے رہے، معافی مانگ رہے ہیں۔ یہ لوگ معافی مانگ رہے ہیں، آپ کو میں بتاتا چلوں، جو ڈاکٹرز جنہوں نے فنڈنگ کی ہے ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف، وہ پاکستان کی ریاست سے، حکومت سے معافی مانگ رہے ہیں کہ ہمارے سے جو ہوا سو ہوا، اب آئندہ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے۔ اس کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کو بھی استعمال کیا گیا۔ استعمال کس نے کیا؟ اڈیالہ جیل میں قیدی جو عمران خان ہے، انہوں نے ان لوگوں کو استعمال کیا۔ جو فنڈنگ کا ایک بڑا حصہ عمران خان نے اپنے فرنٹ مین کے ذریعے ان سے وصول کیا ہے، اور کہا گیا کہ یہ پارٹی فنڈ کے لیے استعمال ہوگا، لیکن وہ پیسے کہاں گئے کوئی پتہ نہیں۔ اور جب عمران خان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اس کا حساب دیا جائے، تو عمران خان نے ان کو جو سرخ جھنڈی دکھا دی اور ان سے کسی بھی قسم کا رابطے جو ہیں وہ منقطع کر دی ہیں۔ جو پہلے علیمہ خان صاحبہ کے تھرو رابطے ہوتے تھے وہ ختم ہو گئے، تو ان کے پیسے کھا لیے گئے امریکن سے، جو پاکستانی اوورسیز کمیونٹی ہے، اور اب ان کو جو ہے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا جا رہا۔ اور جو وہاں پہ لوگ جو تحریک انصاف سے بھی جڑے لوگ تھے، ان کے بارے میں بھی ان ڈاکٹرز کی رائے کچھ اچھی نہیں ہے، اور ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ہمیں استعمال کیا گیا ہے۔
تو تحریک انصاف سے جڑی یہ سب سے بڑی خبر تھی کہ اوورسیز پاکستانی کمیونٹی اور ڈائسپورا اور خاص طور پر ڈاکٹرز نے معافی مانگی ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا عمران خان کے لیے وہ ہم سے غلطی تھی، ہمیں اتنا آگے نہیں جانا چاہیے۔ تو معاملات اب کافی بہتر ہو رہے ہیں، اور جو لڑائی ہو رہی ہے، جو ایک گروپس ہیں تحریک انصاف سوشل میڈیا ونگ کے، وہی ایک دوسرے کے خلاف لگے ہوئے ہیں۔ ابھی ڈاکٹر محیط پیرزادہ صاحب کے خلاف بھی جو کچھ ہو رہا ہے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ونگ کی طرف سے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ یہ ان کی لڑائی آپس کی اب شروع ہو گئی ہے، اور اس میں ایک بڑا حصہ جو تھا وہ فنڈنگ کا ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ باتیں ہیں۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات، برطانیہ بھی ریئلائز کر گیا ہے کہ عمران خان کو لے کے انہیں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ جس سے حکومت پاکستان کی خود مختاری پہ کسی قسم کی کوئی حرف آئے۔ پچھلے چند مہینے کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات میں بہت بہتری آئی۔ آرمی چیف کا دورہ برطانیہ، اس کے دوران جو کچھ ہوا وہ بھی ایک پازیٹیو سٹیپ تھا، اور ابھی طلال چودھری صاحب وزیر جو مملکت داخلہ کا، ان کا دورہ بھی بڑا کامیاب رہا۔ انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے کافی ایک جو پازیٹیو کردار رہا، ان کی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یہاں پہ کانفرنس تھی، 20 ممالک کے جو لوگ تھے، اہم وزراء تھے، وہ یہاں اکٹھے ہوئے اور پاکستان کی ایفرٹس کو سراہا گیا۔ برطانوی حکومت نے خاص طور پر انٹریکٹ کیا ہے، جو طلال چودھری صاحب ہیں ان سے ملاقاتیں کی ہیں خصوصی طور پر، اور انہوں نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات بہتر ہو رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایک اور بات کہ پاکستان کی حکومت نے سوشل میڈیا پر جو کچھ پاکستان کے خلاف یہاں سے ہو رہا تھا، اس پر باقاعدہ جو اطلاعات ہیں اس پہ بھی برطانوی حکومت کے بھی علم میں لائے ہیں، بلکہ ان کو اس پہ کچھ چیزیں بھی کافی پازیٹیو ڈائریکشن میں جا رہی ہیں، اور یہاں پر پہلے ہی کافی اس حوالے سے سخت قوانین ہیں۔ تو توقع یہ کہ اگر چند ہفتے میں کوئی ایسی خبر آ سکتی ہے کہ جس میں آپ کو پتہ لگے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو پاکستان کے خلاف بات کر رہے تھے وہ بلکہ چپ ہو جائیں، وہ کوئی ایسی بات نہ کریں تو جو ریاست پاکستان کی خود مختاری کے خلاف ہوں۔ تو پاکستان اور برطانیہ کے درمیان بھی جو ہے تعلقات، تو امریکہ برطانیہ دو اہم ممالک ہیں، تو اس دونوں اہم ممالک نے عمران خان کو لے کے کسی بھی قسم کا کوئی مطالبہ کرنے سے انکار کیا ہے اور اسے پاکستان کا اندرونی معاملہ قرار دے دیا۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی۔ اس کے علاوہ جو اوورسیز میں بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی کہ پچھلے دنوں مسلم لیگ نون جو ہے وہ انہوں نے کافی کام شروع کیا یہاں پہ۔ تو عید کی رات کو بھی یہاں پہ ایک بڑا جلوس نکالا گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے مانچسٹر میں، کافی بڑی تعداد میں وہاں پہ لوگ موجود تھے۔ ومسلو روڈ جو فوڈ اسٹریٹ کہلاتی ہے مانچسٹر کی، وہاں پر مسلم لیگ نون کے کارکنان وہ اکٹھے ہوئے اور وہاں پہ باقاعدہ ایک ڈیجیٹل وین بھی چلائی گئی جس پہ نواز شریف اور مریم نواز اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی تصاویر لگی تھی، اور وہاں پر مسلم لیگ نون کے ترانے گونج رہے تھے۔ تو مسلم لیگ نون کا جھنڈا بھی تھا۔ تو ایک تبدیلی ہمیں دیکھنے میں آئی کہ مسلم لیگ نون بڑے دیر کے بعد ایکٹیو ہوئی ہے اور انہوں نے یہ ایک سرگرمیاں شروع کی ہیں اور ان کا رسپانس مل رہا لوگوں کی طرف سے۔ اور تحریک انصاف کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا مانچسٹر، اس میں نقب لگائی ہے مسلم لیگ نون نے اور لوگوں کو اکٹھا کیا، اور اسی طرح کی مسلم لیگ نون کی ایکٹیویٹیز بھی بڑھ رہی ہیں۔ ابھی 5 تاریخ کو لوٹن میں ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، پھر اس کے بعد کوونٹری میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ تو جو ایک متھ بنی ہوئی تھی جی کہ تحریک انصاف بڑی مقبول ہے، تو اس میں ایک کافی گریجولی جو ہمیں حمایت اس کی ہے وہ کم ہوتی نظر۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ پہلی دفعہ کوئی ایکٹیویٹی شروع ہوئی ہے اور مسلم لیگ نون برطانیہ کے جو نو منتخب صدر ہیں ایسن ڈار، وہ اس سلسلے میں کافی اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہم پاکستان میں ہونے والی جو سرگرمیاں۔ عید گزر گئی اور بڑا شور ڈالا جا رہا تھا کہ جی عید کے بعد سڑکیں گرم کرنی ہیں، سڑکیں گرم کر کے احتجاج کرنا ہے۔ تو جو ہماری اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ مجھے آج تقریباً 2 اہم لوگوں سے میری ملاقات ہوئی جو
بڑے اہم عہدوں پہ ہیں حکومت پاکستان کے. کافی دیر ان سے گپ شپ بھی ہوئی. جو میرا بیک گراؤنڈ انفارمیشن اور ساری چیزیں ہیں کہ عید کے بعد تحریک انصاف کے لیے ایک اور کڑا وقت آ رہا ہے، اور خاص طور پر جو عمران خان ہیں ان کا ملٹری ٹرائل جو ہے آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آن کارڈ ہے. فیض حمید صاحب کا فیصلہ آ رہا ہے عید کے بعد، اور اس کے بعد عمران خان کا مجھے بڑے مصدقہ ذرائع سے، بڑے اہم سورسز سے یہ پتہ چلا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا 9 مئی کے کیسز میں، اور یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ریاست کے اوپر حملہ کرنے والوں کو بالکل معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو ایک سازش تھی پاکستان کے خلاف اس کو ناکام بنایا جائے گا. تو اس صورتحال میں جو میں نے جو اس میں اخذ کیا ہے کہ بہت سارے جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں وہ حکومت سے رابطے میں ہیں، اور صحیح وقت پر نہ صرف وفاق میں ایک فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، بلکہ جو کے پی کے ہے وہاں پہ تو ہو سکتا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کی قیادت میں ہی ایک فارورڈ بلاک بن جائے، وہ نہ ہو اور سازشی عناصر کو وہاں سے بے دخل کیا جائے. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. بلکہ پنجاب میں بھی تقریباً 30 کے قریب ایم پی ایز جو ہیں وہ رابطے میں ہیں تحریک انصاف کے مسلم لیگ نون کے ساتھ، اور وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں، فارورڈ بلاک بنانا چاہ رہے ہیں. 30 سے 40 کے درمیان لوگ ہیں. اسی طرح فیڈرل میں بھی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے، اور تقریباً 25 سے 30 ایم این ایز وہ بھی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور وہ حکومت کو اپنی جو سپورٹ کا یقین دلا رہے ہیں. تو بیک گراؤنڈ رابطے مکمل ہے، اور جو اب عید کی چھٹیاں ختم ہوں گی تو اس پہ باقاعدہ کام شروع کر کے ایک بات تو طے ہے کہ اب تحریک انصاف کا جو ایک فارورڈ بلاک ہے اس میں ایک سامنے آئے گا بالکل، اور کھل کے سامنے آئے گا، اور حکومت کے ساتھ ان کے مکمل رابطے ہیں. یہ مجھے بڑے ہائی لیول پہ جو سورسز ہیں انہوں نے بتایا، اور ان کو ویٹ کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور رائٹ ٹائم پہ جو ہے وہ ان کو سامنے لایا جائے گا، اور یہ مسلسل حکومت کے ساتھ رابطے میں. اہم خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے بھی انکار کیا ہے کسی بھی قسم کی تحریک انصاف کی جو تحریک چلانے کی ایک خواہش ہے سڑکوں پہ، اس پہ بھی انہوں نے اس کا حصہ بننے سے انکار کیا. وہ کہتے ہیں گرینڈ الائنس تو بن جائیں گے لیکن روڈز پہ آنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے. یہ بھی حکومتی ذرائع نے مجھے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان کی طرف سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کے ایسے احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے جس کا مقصد ریاست کو، ریاستی اداروں کو نقصان پہنچانا ہو. اور کیونکہ مولانا فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہے کہ میری جو اطلاعات ہیں کہ جو کے پی کے میں دھاندلی ہوئی ہے پہلے تحریک انصاف اس کا بھی جواب دے، اور اس سلسلے میں کیا مداوع کیا جائے گا جے یو آئی کا. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. عید کے بعد احتجاج کا خواب جو ہے وہ خواب ہی رہے گا. آگے گرمیاں بھی آ رہی ہیں، موسم سخت بھی ہو رہا ہے، اور جو اڈیالہ جیل کا قیدی ہے اس کی جو انٹرنیشنل سپورٹ سمجھی جا رہی تھی وہ بھی صفر ہو گئی ہے، اور اس کا جو خواب ہے جو پاکستان میں انارکی کے لیے سازش کے تحت وہ بھی اب پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ رہے. تو یہ تو کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس جو آپ کے علم میں لانا چاہتا تھا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.